اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستصالحون الروم صلحا امنا فتغزون انتم وهم عدو من ورائکم. اچھا یہاں پہ ہے کہ تم اور روم جو ہے نا امن پہ صلح کر لیں گے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ اہل روم کا ایک صلح نامہ ہوگا. فتغزون یعنی تم جو ہے نا غزو جو ہے غزا اس کے حملہ کرو گے، جنگ کرو گے. انتم وهم تم اور وہ، عدون دشمن کے، من ورائکم. اب ورائکم سے مراد یہاں یعنی پیچھے سے، جو تمہارے پیچھے سے مراد یہاں پہ جغرافیکل پیچھے نہیں، پیچھے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جو تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں. من ورائکم سے مراد یہ ہے، یعنی اس سے یہ مراد نہیں کہ تمہارے پیچھے، یعنی پیچھے سے مراد یہ کہ تمہارے خلاف جنہوں نے سازشیں بوندی ہوئی ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ بات بعد میں ایکسپوز ہو جائیں گی کہ یہ تیسری عالمی جنگ جو ہے یہ انہی کے کہنوں پہ ہوئی، اسرائیل کے یعنی سازشوں سے ہوئی تھی. تو یہ تیسری عالمی جنگ کے پیچھے جب ہوں گے تو پھر اہل روم مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی خندق میں آ جائیں گے تاکہ ان کے ساتھ لڑے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو اہم نقطہ ہے وہ، ظاہر سی بات ہے اس حدیث تھوڑا طویل ہے تو، لیکن میں نے یہاں پہ روکی ہوئی اس حدیث کو، کیونکہ جب ہم بات کریں گے اس کو جنگ ملحمۃ الکبریٰ تو ملحمۃ کبریٰ سے منحل کرتے ہیں، لیکن یہ دلیل ہے کہ ایک جنگ ملحمۃ الکبریٰ سے پہلے جو ہونے والی ہے وہ مسلمانوں کا، اہل روم کا ایک خندق میں انہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہے. جب میں ملحمۃ الکبریٰ پہ بات کروں گا تو انشاءاللہ پھر میں اس پہ یہ حدیث پوری کر کے بات کروں گا. لیکن اب جو اہم نقطہ ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ سورۃ فتح کی 16ویں آیت جو ہے، جس میں یہ بات ظاہر کرتی کہ اس وقت جو سیناریو ہمارے سامنے ہے وہ تیسری عالمی جنگ کے بعد کیا ہوگا، وہ چیز کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل المخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون فإن تطیعوا یؤتیکم اللہ اجرا حسنا وإن تتولوا كما تولیتم من قبل يعذبكم عذابا علیما. اچھا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کہہ دیجیے عرب کے پیچھے رہ جانے والوں، یعنی اولی مخلفین من الاعراب، وہ جو عرب پیچھے رہ گئے، کہ تم وہ جو غزوات میں پیچھے چلے جاتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات کے لیے بلاتے تھے، خصوصاً یہ تبوک کے غزوے میں، تو وہ کسی نہ کسی بہانے ڈھونڈتے تھے کہ یار ہمیں غزوے میں جانا نہیں پڑے، بڑی شدت ہے، گرمی ہے، اور جان کا بھی جو ہے نا وہ جان بھی لگی ہوئی ہے اس پہ، تو ایسا کرے کوئی نہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نہ کوئی عذر پیش کرے اور پیچھے رہ جائے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مخلفین من الاعراب کہا ہے، یعنی ایک نیگیٹو معنوں میں، اور کہا کہ پیچھے رہ جانے والے، کہ تمہیں بلایا جائے گا. کہہ دیجئے پیچھے رہنے والے عراب سے کہ تم کو ایک ایسی قوم کی طرف بلایا جائے گا، یعنی جنگ لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو شدت سے سختی پہ رہنے والے. میں نے یہاں اولی باس شدید سے مراد یہی لیا ہے کہ جو سختی کو برداشت کر سکتے ہیں، سخت جو شدت وقت یعنی جنگ کے وقت جو ہے نا سخت ہو جاتے ہیں، لڑ سکتے ہیں. تم ان سے لڑو گے یا وہ تمہیں سلامت رکھیں گے. اب دیکھیں نا یہاں پہ کچھ لوگوں نے یسلمون سے مراد مفسرین نے یہ لیا ہے کہ وہ جو لباس شدید ہے وہ ہتھیار ڈال دیں گے. بعض مفسرین نے، بلکہ اغلبیت مفسرین نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے میں نے یہ معنی نہیں لیا. یسلمون سے مراد میں نے یہ معنی لیا کہ وہ تمہیں سلامت دیں گے، یا تو وہ تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ تمہیں کیوں سلامت دیں گے، کیونکہ تم جو ہو جو اعراب ہیں ان کے یہاں اشارہ ہے کہ وہ اب مسلمان ہی ہوں گے. پیچھے رہ جانے والے اعراب جو ہے وہ اس زمانے میں یعنی نئے زمانے کے حساب سے وہ بھی مسلمان ہی ہوں گے، لیکن پیچھے رہ جائیں گے والوں کو، ان کو مخلفین میں اعراب ہے، یعنی اس زمانے میں جو پیچھے رہ جانے والی انہی کی جو نسلیں چلی آ رہی ہے وہ آج کے دور میں ہے، قائم ہے. اب میں اس کو تھوڑا اور تشریح کروں گا، لیکن یہاں میں یسلمون کا بس معنی آپ کو سمجھانا دینا چاہتا ہوں کہ مفسرین نے اس کا معنی یہ لیا ہے کہ وہ جو آئیں گے لڑنے کے لیے وہ تمہیں جو تمہارے سامنے جو ہے نا ہتھیار ڈال دیں گے. یسلمون سے مراد وہ یہ لے رہے ہیں، حالانکہ یہ معنی نہیں بن رہا ہے، کیونکہ وہ اولی بأس شدید ہے، جو شدت کے وقت سختی پہ قائم رہے، یعنی وہ طاقتور بھی ہے، لڑنے کی ان کو اندر مہارت بھی ہے اور برداشت کرنے کی ہمت بھی زیادہ ہے. وہ کیسے ہتھیار ڈال دے، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن وہ یہاں پہ ان کو سلامتی دیں گے کیونکہ وہ ان کے مسلمان بھائی ہیں.
ان کو کہیں گے کہ تم مت لڑو، یا لڑیں گے تو تب بھی وہ مطلب کچھ ایسے وقت میں آئیں گے کہ یہ ہتھیار ڈال دیں گے، تو ان کو مزید جو ہے نا ان سے لڑائی نہیں کی جائیں گی، ان کو سلامت دی جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فن تطیعوا، کس کے لیے، یعنی کہ تم ان سے اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی، فن تطیعوا سے مراد کس کی اطاعت؟ انہی کی اطاعت، تو اللہ تم لوگوں کو اچھا بدلہ دے گا، یعنی ان لوگوں کی اگر تم نے اطاعت کی جو تم سے لڑنے آئیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا۔ اور اگر تم نے منہ موڑا، یعنی تم نے پھر اپنا قبلہ چینج کر لیا اور منہ موڑ لیا، تو جس طرح پہلے تم کر چکے ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے انہوں نے اپنے منہ کو بہانے بنا کر، تو تمہارے لیے پھر دردناک عذاب کا ہوگا، مزہ چکھاؤں گا، اللہ تعالیٰ مزہ چکھائے گا۔ تو یہ اس آیت میں، اب اس آیت میں دو چیزیں ہیں جو میں ابھی اس کی پوری تشریح نہیں کی ہے میں نے، لیکن ابھی بتاتا ہوں۔ ایک کہ اولی باسن شدید پہ تو اختلاف ہے مفسرین کا، ہم نے اس کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے پہلے جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اب جو ہیں وہ خلیفۃ اللہ مہدی جو امام مہدی ہے ان کے صحابہ ہوں گے، جن کی خلافت قائم ہوں گی، وہ اولی باس۔ اعراب جو ہے مخلفین اعراب میں، اچھا یہ اس آیت کے متعلق ایک چیز اور بھی ہے کہ امام بغوی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے اس آیت کی۔ اس میں معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے مسلم کذاب کے جو لشکر تھا ان کے لیے کہا گیا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے اہل روم کے لیے ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ فارس کے لیے ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کا جو قول ہے، امام بغوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک یہ آیت ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے، ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا، یعنی ان کے زمانے میں۔ تو یہ آیت اس زمانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جب یہاں پہ گریٹر اسٹائل ہو جائے گا۔ اور پھر یہ مخلفین اعراب کون؟ مخلفین اعراب کے متعلق تمام لوگ جو ہے نا متفق ہیں مفسرین کہ وہ بدو تھے، صحرائی بدو۔ اچھا اب صحرائی بدو کون ہے؟ اس کے لیے میں تھوڑی سی حدیث میں چلے جاتا ہوں۔ کون سی؟ پچھلی حدیث میں، حدیث جبریل میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبریل علیہ السلام آئے آپ سے پوچھنے کہ مجھے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، احسان کیا ہے، یہاں تک جب قیامت کے متعلق پوچھا تو آپ نے کہا کہ پوچھنے والا کا علم بتانے والے کا علم یکساں ہیں۔ تو آپ نے پھر کہا کہ کچھ کی کچھ نشانیاں ہیں، پھر آپ نے 3 نشانیاں کی، تو ان میں ایک نشانی یہ کی کہ ربات شاہ یعنی بکریاں چلانے والے، یتطاولون بنیان، کہ وہ لوگ جو ہے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے بکریاں چلانے والے کون ہیں؟ بدو تھے، صحرائی۔ آج بکریاں چلانے والے صحرائی بدو کیا کر رہے ہیں؟ لمبی لمبی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی جو ہے نا مخلفین اعراب، انہی آیت جو ہے اس حدیث سے اگر آپ ملا کے دیکھیں تو معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ وہی صحرائی بدو جس زمانے میں بکریاں چلاتے تھے اور جنگ کے دوران پیچھے ہٹ جاتے تھے، غزوات میں نہیں شریک ہونا پسند کرتے تھے، پھر جب ان کا دور آئے گا تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو، پہلے سے کہہ رہا ہے کہ ان کو کہہ دیجئے کہ تمہیں پکارا جائے گا، کہ آج تو تم بہانے ڈھونڈتے ہو، اس وقت بہانے نہیں تراشے جا سکیں گے، لیکن جو جنگ کرنے آئیں گے وہ لوگ جو ہے رایات السود جو ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو تمہیں یعنی یا تو سلامتی دیں گے یا تمہارے پر حملہ کر دیں گے، لیکن کہہ رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یعنی چونکہ مسلمان ہونے کے لیے وہ تمہیں سلامتی دیں گے۔ اچھا اب ہم نے جو ایک حدیث پڑھی ابن داؤد سے کہ اس میں جو ہے مسلمانوں کو ایک ہی ساتھ ہوگا، مطلب مسلمانوں کا اہل روم کا لشکر ایک ساتھ ہوگا، تو آگے اس حدیث میں کہ نصرانی جب یہ جنگ ہو جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے نا جانے دیا جائے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ غدر کیا تھا۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم اپنے مسلمان یعنی جو لشکر مسلمانوں کو جو فتح کرے گا، کہیں گے ہم تمہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گے وہیں، اور وہیں سے مسلمانوں کا پھر اہل روم کے ساتھ ایک ملحمت کبریٰ کا جنگ شروع ہونے والا ہے۔ لیکن وہاں پہ یہ بات دلیل ہے کہ پھر یہ دوبارہ آ جاتے ہیں کہ یہی لوگ ہوں گے جو صحرائی بدو جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا ان کا معاہدہ ہو چکا ہوگا اس طریقے سے کہ یہ اسرائیل لشکر میں ہوں گے، لیکن
ان کو پکارا جائے گا کہ آپ آ کے انہیں سے لڑیں، لیکن یہ لڑ نہیں پائیں گے، ان کو پھر سلامتی دی جائیں گی۔ جب گریٹر اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا اور دوبارہ سے مسلمان فتح کر لیں گے تو پھر جو ہے ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آنے والا وقت جو ہے نا بڑا دشوار گزار ہے۔ کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہنے والی ہے، نہ شہد کی۔ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ ہو جائے تب تک جو ہے یہ آنے والا وقت تیسری عالمی جنگ سے جب شروع ہوگا اس کا فیز، یہاں تک کہ دجال کا خروج ہو جائے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول ہو کے ان کو قتل کرے اور پھر یاجوج ماجوج کا خروج نہ ہو جائے، تب تک کوئی امن، کوئی سکون، کوئی چین انسانیت کے نصیب میں نہیں لکھی ہوئی ہے۔ یہ بہت ایک لمبا عرصہ چلنے والا ہے۔ آنے والے میں ابھی سے جتنا میں نے پہلے پریڈکشن کیا ہے، تاریخیں میں نے دی، کچھ لوگوں کا اعتراض ہے میری تاریخوں پہ، بے شک کرے، کیونکہ میں حدیث اور قرآن کے حوالے سے استنباط کر کے وہ تاریخیں دیتا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں دے رہا ہوں، نہ مجھے کوئی الہام ہوتا ہے نہ مجھے کوئی خواب آتا ہے۔ میں جو تاریخیں دیتا ہوں وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اس کے ساتھ استنباط کرتا ہوں، وہ دیتا ہوں۔ یہ بھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تیسری عالمی جنگ جو شروع ہوں گی، میں اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہے اس وقت یورپ میں ہیں، امریکہ میں، کہیں پہ بھی ہیں، ان سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ آنے والے 15 سے 20 سال کے اندر جو ہے، یعنی آپ رہیں اس وقت 15-20 سال تک، آپ 15 سے 20 سال جو آنے والے ہیں، اس دوران کوشش کیجئے کہ مسلمانوں کے ممالک میں آپ آ جائیں، ورنہ آپ بھی پھر ان کے ساتھ خطہ عرب چلیں گے، یعنی آپ کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ کم ہو جائیں گی 15 سے 20 سال۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آنے ایک حدیث ہے، جب میں شروع کروں گا خلافت پہ بات، خلافت کب کیسے قائم ہوں گی، نظام خلافت، تو آپ کو حدیث بھی بتا دوں گا کہ اس حدیث کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تیسری عالمی جنگ اس سے جڑی ہوئی ہے، ایک تو ہونی ہے، لیکن میں اس کو تیسری عالمی نہیں بلکہ عظیم جنگ کہتا ہوں۔ تو وہ جنگ جو جب شروع ہوں گی تو تمام 90% خطہ جو ارض ہے وہ ختم ہو چکا ہوں گا، یعنی وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے اس پہ رہ سکے، کچھ کرے، باقی چند ہی گروپ ہیں۔ لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ سے علاقے ہیں، جو مکہ مدینہ سے جڑے ہوئے علاقے ہیں، جو شام سے جڑے ہوئے علاقے ہیں، جو یہ خراسان سے جڑے ہوئے علاقے ہیں، یہ محفوظ رہیں گے، تقریباً یہ محفوظ رہیں گے۔ اس لیے میری درخواست یہی ہے مسلمانوں سے جو وہاں اس وقت مقیم ہیں، وہ اپنا آہستہ آہستہ نقل مکانی کا سوچیں، اپنے آنے والے بچوں کے لیے ان علاقوں میں واپس آئیں، باقی وہ علاقے محفوظ نہیں رہیں گے۔